اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، نام رکھ دیا محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کی احادیث پیغمبر علیہ السلام کے اندر بہت سی فضیلت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی طرح 10 اس کی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یعنی یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور درود بھی کس پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ آج لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی درود کے منکر ہو گئے۔ درود کے منکر نہیں، بلکہ ہم وہی درود کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اس تاثیر کا کیا کہنا؟ میری اور آپ کی زبان گندی ہے، میری اور آپ کی زبان ناپاک ہے، میری اور آپ کی زبان جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے، زبان صاف ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان وحی والی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان تلاوت والی زبان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سچ والی زبان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر میرا اور آپ کا میرا ایمان اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر درود پاک نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں۔ جو وظیفہ اور تلاوت کے بعد درود پاک نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ اور تلاوت قبول نہیں۔ جو اسی طرح دعا میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں۔ فرمایا جو مصیبت کے وقت بھی درود پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، جو کسی پریشانی کے وقت درود پڑھے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن درود وہ پڑھنا ہے جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں سکھلایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے، دیگر درود ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر ثابت ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ درود پڑھیں جو اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا ہے، وہ درود پڑھیں جو اللہ کے نبی کا سکھلایا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ نماز وہی ادا کرتے ہیں جو میرے پیغمبر کی بتلائی ہوئی ہے، نماز وہی ادا کرتے ہیں جو میرے پیغمبر کی سکھلائی ہوئی ہے، حج اور زکوٰۃ وہی ادا کرتے ہیں جو میرے پیغمبر کا سکھلایا ہوا ہے۔ نہ ہم اس کے اندر کمی کرتے ہیں، نہ ہم اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں، نہ یہ ہے کہ ہم نے اس نماز کا طریقہ بتلایا ہے۔ کیوں ہم یہاں زیادتی کرتے ہیں؟ اللہ نے احسان فرمایا ہے، اس ذات مبارکہ کے ساتھ ہم اس طرح دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نبی نے جو درود ہمیں پڑھ کے بتلایا ہے، اس نبی نے جو درود سکھلایا ہے، کیوں نہیں آپ اسی درود کے پڑھ کے ہم اس کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں؟ یقیناً جو آدمی درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ کا قرب ملے گا، جنت اس کا مقدر ہوگی، اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی، اللہ کے نبی کی پیار ملے گا۔ یہ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہم درود پڑھیں گے، ہمارے لیے وہ ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی معنی صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔